بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں ہیں کہ علیمہ خان اور جبران الیاس کا سکہ چلے گا صرف۔ بھارتی جنرل نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور چین کا بڑا دھماکہ، لہذا سب ہو جائیں ہوشیار۔ ڈاکٹر فرحان ورک نے لنکا ڈھا دی۔ یہ کون ہے ڈاکٹر فرحان ورک؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں تو میں بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کرتے ہیں کہ بھارتی جرنیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انل چوہان، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اس کی بڑی دھوم ہے، اور وہاں تینوں افواج کے سربراہ موجود تھے، اور تینوں کے جو خطابات تھے وہ بڑے ماشاءاللہ۔ انل چوہان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج کی جنگ کل کے ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا سکتی، یعنی وہ ایک قسم کی شکست تسلیم کر رہے ہیں پاکستان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں باجی یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بحریہ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو جنگ ہوئی چند روزہ ضرور تھی، لیکن اس سے بہت سے ہمیں سبق سکھائے، یعنی بحریہ کا جو سربراہ وہ یہ کہہ رہا ہے، اور فضائیہ کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب صرف فضائیہ کے طیاروں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، سائبر والے جنہوں نے سارا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تباہ کر دیا، جیم کر دیا، تو وہ خطرناک ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ہاتھ ساڑھے کھڑے نے، اور اسلحہ آپ خریدے جائیں، لیکن اسلحے کے ساتھ تربیت بھی چاہیے اور ان کو چلانے والے بھی چاہیے، تو اتنی آسان کام نہیں ہے، یہ انہوں نے صاف کہہ دیا۔ تاہم جنگی جنون میں کمی کوئی نہیں ہوئی بھارت کے۔ تمام باتوں کے باوجود دہلی سمیت مختلف علاقوں میں اور بارڈر ایریا میں خاص طور پر جناب پریکٹس کی جا رہی ہے، ہمیں پیغام دینے کے لیے، پاکستان کو پیغام دینے کے لیے کہ بھائی تیار ہو جاؤ، آپریشن سندور 2 آنے والا ہے، تو بھائی اسی تو پہلے تیار ہاں، اسی غفلت کا شکار ہوئے ہی نہیں، اسی تو پہلے دن کہہ دیا جناب کہ جنگ کے لیے بھی تیار، مذاکرات کے لیے بھی تیار، یعنی میدان بھی تھے تو کوڑا بھی تھے، جو کرنا کر لو جناب آجو۔ تو دہلی میں بھی سائرن بجے 2 دن کی پریکٹس اور بلیک آؤٹ کیا جائے گا، اور باقی بھی شہروں میں اور بارڈر ایریا میں بھی نقل و حرکت کی جا رہی ہے فوج کی۔ مقصد ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب اسی لام لشکر نل سامان ضرب و حرب لے کر جناب ہم آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اور چانسز یہی ہیں کہ جو دنیا کی لڑائیاں چل رہی ہیں نا، کہ یوکرائن اور روس کی چل رہی ہے، دوسری طرف وہ اسرائیل اور وہ جو ایران آپس میں ہیں، پھر یمن اور پھر شام کے پہ جو گولہ باری ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ جب سب کچھ یعنی پخیا ہے نا میدان، تو پھر جناب مودی سرکار ہم پہ بھی ایک بار حملہ آور کر دیں۔ لیکن ہمیں کسی کی جنگ سے کیا لینا ہے؟ ہم تو اپنے بارڈر کے، ہماری فوجیں جو ہیں وہ اپنے بارڈر کے لیے ہیں، کسی کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا ان کو کوئی غلط فہمی ہے یہ معاملات ایسے ہیں، لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تاہم کھیل کے میدان میں ایک بھارت کو شکست ہو گئی۔ پاکستان کے انڈر 16 جو تھے والی بال کی ٹیم نے ایشین چیمپئن شپ میں ہرا دیا، سیمی فائنل میں ہرایا اور 1 سائیڈڈ ہرایا، 3-0 سے ہرا دیا۔ اب فائنل ہوگا، تو بھارت کو ہرا کے ویسے ہی خوشی بہت ہوتی ہے پاکستان کو۔ پاکستان کی کوئی بھی گیم ہو، اگر بھارت سے ٹاکرا ہو تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ جیتنا چاہیے۔ تو ہمارے نئی نسل نوجوانوں نے یعنی انڈر 16 نے یہ والی بال سیمی فائنل میں ان کو ہرایا اور یک طرفہ مقابلے سے ہرایا۔ اب بات آپ کرتے ہیں کہ علیمہ خان اور جبران الیاس کا سکہ چلے گا صرف۔ یہ صرف کیا ہے؟ ابھی تک لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کس کے اختیارات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کس کے کہنے پہ چل رہا ہے سب کچھ، تو اس میں غیر سیاسی شخصیت جناب علیمہ خان یعنی علیمہ باجی کا نام بار بار آتا ہے۔ اب یہ لنکا ڈھائی ہے، ڈاکٹر جو ہیں ورک صاحب، فرحان ورک، انہیں لنکا ڈھائی ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا سے اٹیچ رہے ہیں اور یہ MBBS ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب انکشافات کی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سوشل میڈیا کے 2 ونگ ہیں، ایک گالم گلوچ ونگ ہے اور ایک اینٹی فورسز ہے، یعنی آرمی کے خلاف، ریاست کے خلاف، آئین کے خلاف، اور قبضہ جو ہے وہ سارا جو ہے ہائی جیک کیا ہوا ہے جبران الیاس نے۔ اور جبران الیاس کو لوگ عام آدمی سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ جناب یہ امریکن سیکریٹ سروس میں بھی کام کر چکا ہے،
اور بھی بڑے بڑے اہم جگہ کام بھی کر چکا ہے انٹرنیشنلی، لہٰذا وہ پڑھائی نہیں دینا بھاجی، قابو نہیں آنا کسی سے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس میں نئی نسل کو بڑا گمراہ کیا گیا اور بڑی زیادتی کی ہے، کیونکہ عمران خان خود ذاتی طور پر اچھے ہیں، اچھی مارکیٹنگ کرنے کے مالک، لیکن سیاست والے نہیں آدمی، اور وہ ان کے قابو آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا ان کی آمد کیسے ہوئی جبران الیاس کی، یہ بھی کہانی انہوں نے سنائی۔ انہوں نے کہا انہیں کسی کے تھرو پہنچے، یہ انہیں نے باقاعدہ عمران خان کو یعنی باقاعدہ قابو کیا۔ یہ پہنچے جہانگیر ترین کے پاس، تو جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کو پیغام دیا کہ جناب سوشل میڈیا ونگ بنانا چاہ رہے ہیں ایک صاحب ہیں اور وہ آپ کے حمایتی ہیں جبران الیاس صاحب، تو ان سے ملاقات کر لیں۔ انہوں نے کہا جی مینو کی پتہ سوشل میڈیا کیوں ہوتا ہے، آپ خود ہی بیٹھیں، خود ہی بات کریں، نئے لڑکوں کو بلائیں، نوجوانوں کو، ان سے پوچھیں، مجھے تو ان چیزوں کا علم نہیں۔ تو جناب جہانگیر ترین کے پاس لودھرا میں کراچی سے کچھ لوگ آئے نوجوان، اور کچھ ان لوگوں کے لوگ، سب نے مل کے فیصلہ کیا اور جبران الیاس کو گو تھرو دے دیا۔ پھر عمران خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کہا تو شعر ہے۔ عمران خان صاحب، فرحان ملک، ڈاکٹر فرحان ملک کہتا ہے میں تو خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں نے MBBS بھی کر لیا، میں نے ان کا ساتھ بھی دیا، لیکن ان نوجوانوں کو بڑا گمراہ کیا اور بہت سے بچے MBBS بھی نہیں کر سکے، نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، اور وہ ان کے چکر میں، ان کے محبت میں، ان کے پیار میں پڑ گیا کہ جب وہ ملتے تو ان کو کہتے ہیں حالت شعر، واہ واہ تم سے اچھا کوئی، تم لوگ اسپیشل ہو، تم میرے اصل ہراول دستہ ہو۔ تو اس وجہ سے نوجوان نسل خاصی حد تک تباہی، یہ فرحان ملک کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہماری کوئی اور ہے۔ انہوں نے آج وہ اپنے جاوید چودھری کے ایک پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی، فرق صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، سوالوں کا جواب دیتے ہوئے، وہاں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے، لیکن یہ ایسے انکشافات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب علیمہ خان ان کو اطلاعات پہنچاتی ہیں، پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کون سا انہیں غالب گلوچ بریگیڈ کو دینا ہے اور کون سا انہیں خود استعمال کرنا ہے، پھر انہوں نے جناب چل سو چل کر دینا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک اور لڑائی بھی ہو گئی PTI میں، ایک تو سینٹ کی چل رہی نا پشاور میں مقامی لوگوں کی، تو مقامی قیادت نے پریس کانفرنس کر دی کہ جناب جب تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے سلیم صاحب ہیں، ان کا نام ہے کیا کہتے ہیں عرفان سلیم، جب تک ان کو ٹکٹ نہیں ملتی جب تک ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا پھر ہم اسمبلی کے اندر لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے گھسنے بھی نہیں دیں گے، اور جو ہے نا یہ اپنا عرفان سلیم صاحب، ان کو انہوں نے تاکید کی ہے کہ کاغذ بھی واپس نہیں لینے۔ تو جناب وہ مکا جڑا ہوا سی وہ بھی پھٹے جو پہ گیا، 2 دن ابھی باقی ہیں، 21 کو الیکشن ہونا ہے، تو اب یہ مسئلے مسائل موجود ہیں۔ 20 کو اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا کیونکہ تاکہ باقی جو مخصوص نشستوں ہیں وہ بھی حلف اٹھا لیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپس کی لڑائی جو وہ 10 بدس لڑائی جو میں نے کہا تھا نا، آپس میں گتھم گتا ہوا ہے، یعنی ہاتھ زیادہ ہیں گریبان کم، لیکن رفڑ پہ ہے جناب۔ تو دوسری طرف جناب وہ سجاد برقی صاحب جو مرکز میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہیومن رائٹس کے جو کانفرنس ہو رہی تھی جس میں زلفی بخاری لندن سے آ کے انہیں پیپر پڑھا، وہاں انہوں نے جناب ٹویٹ کر دی کہ ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زلفی بخاری جو ہیں وہ بالکل نمائندہ نہیں ہے عمران خان کے۔ اور مریم بھٹو نے بھی جناب ٹکا کے طبیعت صاف کی کہ کون ہے زلفی بخاری، جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ بلیک میلر ہے، ان سے سوکی کر سکتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے اور اس کو عمران خان کی جگہ لانے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے۔ کہاں عمران خان، کہاں زلفی بخاری، لیکن وہ کہہ رہی ہیں اب آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ مریم بھٹو ہیں، وہ بشرا بی بی کی مطلب بہن ہے۔ اب دوسری جانب جو تھا بشرا بی بی کے بیٹے کا مسئلہ، وہ جناب 14 دن کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے ان کو 14 دن کے ریمانڈ پہ بھیج دیا، جوڈیشل ریمانڈ پہ۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ اب ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو بھائی غریب کا بال ماریا گیا جنہوں گولی آر پار ہوئی نا گوڈے چوں، وہ اپنا علاج کرایا، ان گوڈا بچتا ہے نہیں بچتا، یعنی ٹانگ بچتی ہے نہیں بچتی وہ نوجوان لڑکے کی، یہ اس کی قسمت۔ تو یہ معاملات یہاں تک چل رہے ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ چین نے بڑا دھماکہ کیا اور انہوں نے کہا بھائی ہوشیار ہو جاؤ، اس نے بنا لیا ہے 6G، اور یہ 6G جو ہے یہ سسٹم جو ہے الیکٹرانک سسٹم بنایا اس نے، یہ ڈیفنس سسٹم ہے، یہ F-35 کے جو ہے نا ریڈار سسٹم اس کو بھی جام کر دے گا، اور یہ دنیا کا پہلا ہے سسٹم، اس نے وہ متعارف کرا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ساملو جنوں جنگ دی مطلب کھرک ہو رہی ہے نا، جو جنگ میں مبتلا ہے یا جو ذہن میں مبتلا ہے کہ اگلے جنگ کرنی ہے اور ہم نے فاتح ہونا ہے، وہ تیار ہو جائے۔ اور اس نے وہ متعارف کرا دیا کہ جناب یہ
F-35 کے جو سسٹم ہے نا ڈیفینس سسٹم اس کو بھی جام کر دے گا. ادھر دوسری جانب بھارت صاحب جو ہیں وہ مختلف مطلب تجربے بھی کر رہے ہیں, کبھی پرتھوی کا کر رہے ہیں, کبھی دوسرے میزائلوں کا کر رہے ہیں, کرے جا رہے ہیں. ان کا مطلب یہی ہے کہ کسی طرح ان کی دھاک بیٹھ جائے, لیکن ان کی بات بن نہیں رہی. اب کیسے بنے گی, کیا ہوگی, یہ تو اللہ ہی جانے, لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. فی الحال اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. ہم آپ کے تعاون کے شکر گزار ہیں. اور جانے سے پہلے ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد, سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.